حجاج بن یوسف اور سادات کے خون والی روٹیوں کا قصہ۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد خلافت میں حجاج بن یوسف ثقفی نامی ایک شخص عراق کا گورنر تھا۔ آپ اسے محمد بن قاسم کے چچا یا سسر کی نسبت سے بھی جانتے ہیں۔ یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا، جبکہ اسی جنگ میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگباری کی اور عمارت کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ معصوموں کو سخت اذیتیں دینا اور صحابہ کرام کی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں شامل ہے۔ حجاج کی موت کے بعد جب قیدیوں کو شمار کیا گیا تو ان میں 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں، اور ان میں 4,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس نہیں تھا، اور یہ قیدی ایک ہی 4 دیواری میں تھے۔ قید خانے کی چھت نہ تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے پر سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے تھے۔ انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور کڑوا پانی دیا جاتا۔ حجاج ملعون بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات یعنی اہل بیت کے خاندان کے خون بہانے کو اعجاز سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطار کا انتظام کیا جائے۔ نوکروں نے اس کے حکم پر ایسی روٹیاں تیار کی کہ انہیں سادات کے خون میں گوندا گیا تھا۔ اس لعین نے اسی روٹی سے سحری اور افطاری کی۔ ملعون کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ وہ کربلا میں شامل نہ تھا، ورنہ وہ شمر لعین سے بھی زیادہ ظلم ڈھاتا۔ حجاج نے کوفہ اور بصرہ کے درمیان شہر واسد کی بنیاد رکھی، جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور 53 سال کی عمر میں مر گیا۔ ابن خلقان کہتے ہیں کہ حجاج کو مرض عاقلہ لاحق ہو گیا تھا۔ اس کے جسم میں بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے۔ ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی ایک رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا کہ اس کو نگل لے۔ حجاج نے اس ٹکڑے کو نگلا اور کچھ دیر بعد اس ٹکڑے کو کھینچا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے چپکے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا۔ اس کے چاروں طرف میں دن رات کوئلوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی، پھر بھی وہ سردی سے چلاتا رہتا۔ اس نے حسن بصری سے اپنے درد و علم کی شکایت کی تو انہوں نے کہا، میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل سے بار بار منع کیا تھا، آج تو اس عمل کی سزا بھگت رہا ہے۔ حجاج نے کہا، میں خدا سے یہ دعا نہیں کرتا کہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے، بس میری اتنی سی دعا ہے کہ جلدی سے میری روح قبض کر لے تاکہ میں دنیا کے درد و علم سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ قاضی نور اللہ ششتری مجالس المومنین میں کہتے ہیں کہ موت کے وقت حجاج رونے لگا۔ وزیر نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا، میں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، بالخصوص اولاد پیغمبر پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ خوشامدی وزیر کہنے لگا، امیر آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے جو بھی کیا دلیل و برہان سے کیا اور اسے کسی طرح بھی ظلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حجاج نے کہا کہ اگر قیامت کے دن مجھے حکومت دی جائے اور وہاں بھی تو میرا وزیر ہو تو اس دن بھی کیا یہ دلیل ہمیں کام دے گی؟ تم رہنے دو، مجھے معلوم ہے میری موت کا وقت آ چکا ہے اور دوزخ میرا انتظار کر رہی ہے۔ خدا نے چاہا تو دوزخ میں بھی تیری اور میری جوڑی قائم رہے گی۔ حجاج نامی شخص کے کرتوت جس قدر سیاہ اور کالے تھے، اسی قدر اس کی موت بھی انتہائی عبرت ناک تھی۔ موت کے وقت اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے جو اسے ایک پل چین نہ لینے دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر سردی مسلط کر دی گئی۔ کئی انگیٹھیاں اس کے جسم سے ایسے سٹا کر رکھ دی جاتی کہ اس کی جلد جھلس جاتی، لیکن اس کی سردی میں کمی نہ ہوتی۔ یہ تو تھی حجاج کی موت، لیکن اس کی زندگی میں اس کے ساتھ ایک واقعہ ایسا بھی ہوا کہ جس نے اس کے غرور و تکبر کے پتلے کو زمین پر دے مارا۔
اس زمانے میں نعمان نامی شخص کی ایک انتہائی حسین و جمیل بیٹی تھی، اس کا نام ہندہ تھا۔ وہ ایک غریب لڑکی لیکن اپنے حسن میں بے مثال تھی۔ کہا جاتا تھا کہ پورے ملک عرب میں اس جیسی خوبصورت عورت نہ تھی۔ حجاج نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اس سے ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے اپنے کارندوں کے ذریعے اس سے ملنے کی صورت بنا لی۔ جب حجاج کی نظر ہندہ پر پڑی تو وہ پہلی نظر میں ہی اس پر عاشق ہو گیا۔ جہاں دیکھتا اسے ہندہ کا چہرہ نظر آتا۔ چنانچہ حجاج نے ہندہ کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ جلد ہی 2000 درہم کے عوض دونوں کا نکاح ہو گیا اور ہندہ حجاج کے محل میں آ گئی۔ شروعات میں حجاج ہندہ کا بہت خیال رکھتا اور اس پر جان نیوچھاور کرتا۔ ہندہ کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی۔ حجاج سے نکاح کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر آ گیا۔ دن گزرتے رہے، رفتہ رفتہ حجاج کا غصہ اور ظالمانہ خصلت اس کی محبت پر غالب آ گئی۔ اب وہ ہندہ سے بھی اسی طرح پیش آنے لگا جیسے وہ دوسروں سے سلوک روا رکھتا تھا۔ ہندہ اس کی اس حرکت پر رنجیدہ رہنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل سے حجاج کی محبت ختم ہونے لگی اور وہ حجاج کو اپنے لیے ایک مصیبت تصور کرنے لگی۔ ادھر حجاج ہندہ کو رنجیدہ دیکھ کر اس پر اور زیادہ سختی کرنے لگا۔ جب حجاج کا دل ہندہ سے بالکل اکتا چکا تو اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر کے ذریعے اسے 2000 درہم بھیجے اور کہلوا بھیجا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تیرے مہر کے 2000 درہم تجھے بھجوا رہا ہوں، اب جہاں تیرا دل کرے چلی جا۔ ہندہ نامی عورت جو صرف اپنے حسن و جمال میں ہی شہرت یافتہ نہ تھی بلکہ اپنی سیرت، فصاحت و بلاغت اور غیرت میں بھی مثالی تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا فوراً بول اٹھی، اے قاصد، تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی زاں خوشخبری سنائی ہے۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بدمزاج اور خونخوار آدمی کے قید سے آزادی پائی ہے۔ یہ 2000 درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں، اس خوشخبری سنانے کے عوض میں تجھے بخشتی ہوں، یہ تیرا انعام ہے۔ طلاق کے بعد ہندہ اس محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر میں چلی گئی۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصے بعد خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ خلیفہ کے اصرار پر اس نے قبول کیا، لیکن ایک شرط بھی رکھ دی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب میں اپنے مکان سے جس محمل میں سوار ہو کر آپ کے محل تک آؤں، اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہو۔ جو آدمی اونٹ کی رسی پکڑ کر اسے ہانکتا ہوا چلتا ہے اسے ساربان کہتے ہیں۔ خلیفہ عبد الملک نے یہ شرط قبول کر لی اور اسی خط کے ساتھ لکھ بھیجا کہ حجاج حاکم کوفہ اس حکم کی تعمیل کرے۔ حجاج نے جب یہ خط پڑھا تو وہ دم بخود رہ گیا، لیکن اس کی کیا مجال تھی کہ خلیفہ کے حکم سے انکار کرتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی روانہ ہو کر ہندہ کے مکان پر پہنچا۔ ہندہ اور اس کی سہیلیاں جب اپنے اپنے محمل میں تھی اور حجاج شاہی پوشاک پہنے محمل کے قریب آیا اور ساربانوں کی طرح ہندہ کے اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہندہ کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستے اسے چھیڑتے رہے مگر وہ خاموش چلتا رہا۔ جب شاہی محل قریب آیا تو ہندہ نے ایک سونے کا سکہ نیچے پھینک دیا اور حجاج سے کہا، اے ساربان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے، اسے اٹھا دو۔ حجاج نے مہار روک لی اور سکہ اٹھایا تو وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ کہنے لگا، حضور، یہاں چاندی کا سکہ تو نہیں، یہ سونے کا سکہ ہے۔ ہندہ نے وہ سکہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی، مجھے قسم ہے میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا لیکن بعد میں وہی سکہ سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت خفیف ہوا لیکن خلیفہ کی بیوی کے آگے دم نہ مار سکا۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ظلم سے بچائے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں
اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔